بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم کسٹم ٹیرف کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں آپ کو ایک ڈیٹیل کمپریہنسو کسٹم ٹیرف کی ڈیٹیل میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دیں گے تاکہ آپ کو کسٹم ٹیرف کو ریڈ کرنا کم از کم آ جائے۔ تو ہمارے اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ نارملی لوگ امپورٹ ایکسپورٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسٹم ٹیرف کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہوتی، اور وہ پھر جو ہے وہ غلط اسٹرکچر کو لے کر اور غلط ڈیوٹیز اور ٹیکسز کو لے کر پھر جو ہے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ خود سے چیزیں نہیں کرتے بلکہ وہ کلیننگ ایجنٹس اور باقی چیزوں کو لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں، خود چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ تو آج انشاءاللہ ہم تفصیلی اس پہ بات کریں گے۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ 2-3 پارٹس پر مشتمل ہے، جس میں ہم آپ کو پورا ٹیرف کو پڑھنا اور اس میں شیڈولز کیا ہوتے ہیں، ایس آر اوز کیا ہیں، اس میں ایف ٹی اے کیا ہوتا ہے، ایویلیوشن رولنگ کیا ہے، پھر آخری میں ہم آپ کو اس کی ڈیوٹی کی کیلکولیشن بھی بتائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آ، اس ویڈیو کے شروع میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بک، کسٹم ٹیرف اینڈ ٹریڈ کنٹرولز۔ یہ نارملی جو ہے وہ نجیب چودھری پبلشر کی طرف سے جو ہے شائع کی جاتی ہے۔ اس کے 2 والیومز ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2۔ اس میں ایف بی آر کی بھی جو ہے وہ ٹیرف آتی ہے، اور یہ آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہے، لیکن آن لائن پہ آپ کو صرف ڈیوٹی کا اسٹرکچر ملے گا، باقی چیزیں آپ کو اس پہ نہیں ملیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں پہلے سے ہی، تو آپ کے پاس یہ والی کتابیں ہونی چاہیے اور منگا لیں اس کو۔ اور اگر آپ امپورٹ کا کام کرنا شروع کرنا جا رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا، تو اس کے لیے بھی یہ کہ آپ کسی کی ہیلپ لے لیں، کسی سے بک ٹیمپرری لے لیں، یا صرف آپ کے چیپٹر کی جو ہے فوٹو کاپی آپ کو مل سکتی ہے۔ اگر آپ کسٹم ہاؤس کے قریب کسی فوٹو کاپی والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو نجیب چودھری کے ٹیرف میں سے آپ کے ریلیٹڈ چیپٹر کی ایچ ایس کوڈ کی جو ہے وہ آپ کو نکال کر دے دیں گے فوٹو کاپی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ پی سی ٹی کوڈ ہے کیا، کسٹم ٹیرف کیا ہے۔ کسٹم ٹیرف تو آپ کو معلوم ہے، یہ ایک ایسا ٹیرف ہے جس میں سارے ڈیوٹی اینڈ ٹیکسز کے اسٹرکچر موجود ہیں۔ پھر یہ پی سی ٹی کوڈ کیوں کہلاتا ہے؟ پی سی ٹی کا مطلب ہے پاکستان کسٹم ٹیرف۔ پی سی ٹی ایکویلنٹ ہے ایچ ایس کوڈ کے، ہارمونائز سسٹم کوڈ۔ ہمارے یہاں پاکستان میں وہ پی سی ٹی کوڈ کہلاتا ہے، اس لیے ہم اس کو پی سی ٹی کوڈ کہتے ہیں۔ البتہ یہ کہلاتا ہے ہارمونائز سسٹم کوڈ۔ کسی بھی پروڈکٹ کو کی کاسٹنگ کرنے کے لیے، یا اس کو فائنڈ کرنے کے لیے، اس کے کسٹمر فائنڈ کرنے کے لیے، یا اس کے سپلائر فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو پی سی ٹی کوڈ کا علم ہونا لازمی ہے۔ تو پی سی ٹی کوڈ آپ دیکھیں گے کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاس یہ بک آ گئی کسٹم ٹیرف کی۔ جب آپ یہ کسٹم ٹیرف کی بک پرچیز کر لیتے ہیں تو ٹوٹل کسٹم ٹیرف کے چیپٹر جو ہیں وہ 99 تک ہیں، 1 سے لے کے 99۔ یہ چیپٹر آپ کو کیا بریف کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک چیپٹر جو ہے اس میں ہر چیپٹر جیسے الگ الگ پروڈکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ لیٹ سے آپ گلاس منگوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں بھائی آپ کون سے گلاس منگوانا چاہتے ہیں، پلاسٹک کے گلاس منگانا چاہتے ہیں یا سینیٹری یعنی جو سیریمک گلاس ہے وہ منگانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پلاسٹک کے گلاس منگانا چاہیں گے تو اس کا چیپٹر الگ ہوگا کیونکہ وہ پلاسٹک سے ریلیٹ کرتا ہے، اور اگر آپ سیریمک کے سینیٹری کے منگانا چاہیں گے تو سینیٹری اور سیریمک سے ریلیٹ کرتا ہوگا، تو آپ کو سینیٹری اور سیریمک کے چیپٹر میں جا کے دیکھنا ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح چیپٹر میں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ آئیے نمبر اس کے جو ہم سیکنڈ پیج اس کا دیکھتے ہیں۔ لیٹ سے یہ چیپٹر 8 ہے، یہ ایڈیبل فروٹس اینڈ نٹس کے حوالے سے ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیپٹر 8 میں پوری ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے کہ ایڈیبل فروٹس اینڈ نٹس کا یہ چیپٹر ہے، پیل آف سائٹرس فروٹ اور میلنس۔ پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں کورڈ ہیں اور کیا نہیں۔ یہ کہتا ہے دس چیپٹر ڈز ناٹ کور ان ایڈیبل نٹس اور فروٹس، chilled fruits and nuts are to be classified in the same heading as the corresponding fresh food and nuts۔ اسی طرح ڈرائڈ فروٹس اور ڈرائڈ نٹس آف دس چیپٹر میں بھی پارشلی ریہائڈریٹڈ اور ٹریٹڈ فار دا فالوئنگ پرپزز، وہ بھی اس میں شامل ہیں اگر یہ اس طرح سے منگائے جا رہے ہیں تو اس چیپٹر میں سب سے پہلے جو آپ کو چیز دیکھنی ہے کسٹم ٹیرف میں، کسٹم ٹیرف کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ آپ اس لسٹ میں سے جب دیکھیں گے انڈیکس میں تو آپ اپنا پروڈکٹ دیکھیں گے، آپ کا پروڈکٹ کیا ہے، فروٹس ہیں کیا ہے، تو اس کے حساب سے آپ چیپٹر سلیکٹ کر لیں۔ جب آپ چیپٹر سلیکٹ کریں گے تو اس کو ڈیٹیل میں آپ چلے جائیں۔ آپ اس چیپٹر کو سلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا چیپٹر کا جو فرسٹ ہے اس کو پیج ہے اس کو ریڈ کریں۔ اگر آپ وہ ریڈ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسٹم ٹیرف کی جو ہے وہ ادھوری انفارمیشن جو ہے وہ لے رہے ہیں اور آپ کو مزید معلومات نہیں ہوئی، چونکہ کافی ساری چیزیں اس چیپٹر سے میں انکلوڈ ہوتی ہیں اور کافی ساری چیزیں پھر ایکسکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی انکلوژن اور ایکسکلوژن دونوں اس میں ڈیٹیل میں دی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس ایچ ایس کوڈ میں اس ایچ ایس کوڈ کی ایک ڈیٹیلڈ انفارمیشن بھی آتی ہے، جس کو جو ہے وہ بھی آپ کو کسٹم ہاؤس کے باہر سے مل جائے گی۔ اگر آپ ان کو کہیں کہ مجھے اس کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن چاہیے، اس کی ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن چاہیے، تو اس کو آپ کسٹم ہاؤس سے لے سکتے ہیں۔ اس ٹیرف کے علاوہ
اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ ٹیرف کس طرح جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے چیپٹر 8 میں دیکھ رہا ہوں 0810 میں دیکھ رہا ہوں لیٹ سے اسٹرابیریز. ٹھیک ہے، یہ اسٹرابیریز ہیں. اب یہ بتانا چاہ رہا ہے اسٹرابیریز ہیں. ڈسکرپشن میں پی سی ٹی کوڈ اس کا یہ جو ہارمونائز سسٹم کوڈ بھی کہلاتا ہے. اچھا، اب اس کی دیکھتے ہیں کسٹم ڈیوٹی کتنی ہے. سی ڈی از کالڈ کسٹم ڈیوٹی، اے ڈی از کالڈ ایڈیشنل ڈیوٹی، آر ڈی از کالڈ ریگولیٹری ڈیوٹی. پھر اس میں ففتھ اسکیجول اور سکس اسکیجول کی ایگزمپشن بھی نظر آ رہی ہے. ففتھ اسکیجول نظر آ رہا ہے. کنسیشن کتنی ہے اس میں ڈیوٹیز کی، یعنی آپ کو جو ہے وہ ریڈیوس ریٹ پر جو ہے کیوں مل رہی ہے ڈیوٹی، وہ بھی آپ کو نیچے تفصیل اس میں دی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. اسی طرح سیلز ٹیکس میں کتنا لگے گا، اور ادر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ امپورٹ پالیسی کے حساب سے اس میں لگے گی. اب آئیے ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ اس کا کس طرح اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. سی ڈی تو آپ کو نظر آ رہی ہے، سیدھا سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہے 20%، ایڈیشنل ڈیوٹی 6%، آر ڈی 30%. اور اس میں جو ففتھ شیڈول ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، ففتھ اسکیجول اور سکس اسکیجول، 8 اسکیجول اور 12 اسکیجول، یہ 4 قسم کے اسکیجول ہیں. نمبر 1 جو ففتھ اسکیجول ہے وہ آپ کو ریڈیوس ڈیوٹی ریٹ جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے، کیونکہ پاکستان کو معلوم ہے کچھ چیزیں جو ہے پاکستان یہاں بناتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان پہ جو ہے وہ ان پروڈکٹس کو جو مینوفیکچرر ہیں یا مینوفیکچرر نہیں بھی ہیں ان کو جو ہے وہ ففتھ شیڈول میں شامل کر دے تاکہ وہ پروڈکٹ یہاں پر آئے اور اس کی کاسٹ کم ہو اور ڈیوٹی بہت زیادہ نہ ہو، تاکہ جو ہے وہ جو کوئی بھی مینوفیکچرر اپنے پروڈکٹ میں اگر اس آئٹم کو یوز کر رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ کاسٹ نہ لگے مینوفیکچرنگ کی. اسی طرح سکس کیجول ہے. سکس کیجول جو ہے وہ سیلز ٹیکس کا ریڈیوس ریٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ سیلز ٹیکس جو ہے اس کی ایگزمپشن ہوتی ہے. جیسے ففتھ شیڈول میں ڈیوٹی 0% ہو جاتی ہے، اس طرح سکس اسکیجول میں جو ہے وہ آپ کی سیلز ٹیکس جو ہے وہ فل ایگزمپٹ ہو جاتی ہے. اچھا، جن چیزوں پر ففتھ اسکیجول ہوتا ہے ان چیزوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہوتی. ریپیٹ کر رہا ہوں میں، جن چیزوں پر ففتھ اسکیجول ہوتا ہے ان چیزوں پر ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہوتی، چونکہ یا تو آپ کو وہ ففتھ اسکیجول میں ریڈیوس ریٹ دیں گے گورنمنٹ آف پاکستان، یا پھر یہ کو آر ڈی لگائیں گے. آر ڈی اس وقت لگتی ہے ریگولیٹری ڈیوٹی جب حکومت پاکستان کو معلوم ہو کہ یہ پروڈکٹ پاکستان میں اویلیبل ہے لیکن پھر بھی باہر سے منگائی جا رہی ہے. وہ ریگولیٹری ڈیوٹی اسی لگاتے ہیں تاکہ پاکستان کے پروڈکٹ کو پروموٹ ہو اور باہر کا جو پروڈکٹ پاکستان میں آنا چاہ رہا ہے یا آ رہا ہے وہ جو ہے وہ مہنگے داموں آئے تاکہ جو ہے وہ یہاں پر لوگ لوکل پروڈکٹ کو خریدیں، باہر کی پروڈکٹ کو نہ خریدیں. تو جب گورنمنٹ اس کو ففتھ اسکیجول میں ڈال دیتی ہے ریڈیوس ڈیوٹی ریٹ میں، تو اس میں جو ہے وہ پھر ریگولیٹری ڈیوٹی لگانا اس کی لاجک نہیں رہتی. اس کے علاوہ سکس اسکیجول کا میں نے آپ کو بتایا اس میں سیلز ٹیکس فلی ایگزمپٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد 8 اسکیجول آتا ہے. 8 اسکیجول میں سیلز ٹیکس جو ہے اس کا ریڈیوس ریٹ ہوتا ہے. 6 اسکیجول میں سیلز ٹیکس 0 تھا. 8 اسکیجول میں جو سیلز ٹیکس ہے اس کا ریڈیوس ریٹ ہوتا ہے. لیٹ سے کسی پروڈکٹ کے اوپر سیلز ٹیکس 17%، جیسے یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے اسٹرابیریز کے اوپر 17% ہے، تو وہ 17% نہیں ہوگا بلکہ ریڈیوس ریٹ ہوگا 8 شیڈول میں لیٹ سے 7%، 8%، 10%. تو وہ یہاں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں آپ کو دکھاتا ہوں. پھر اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس کہلاتا ہے انکم ٹیکس ان شارٹ فارم، اور یہ فل اینڈ فائنل ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کو معلوم ہے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو یہ فل اینڈ فائنل ٹیکس ہوتا ہے اور یہ آپ کو آپ کی انکم ایک طرح سے جو ہے وہ کنسیڈر ہو جاتی ہے. اب نیچے دیکھتے ہیں یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے 30% آر ڈی لکھا ہوا، آر ڈی امپورٹ ادر فروٹ فریش. پھر اس میں انہوں نے ایکسیپشنل کر دیا کہ 08109010 پر آر ڈی نہیں لگے گی. وہ کون سا ہے؟ وہ پومگرینٹس کا، یعنی پومگرینٹ کے اوپر آر ڈی نہیں لگے گی. تو یہ اس میں اس کا ایس آر او کی ڈیٹیل بھی دی ہوئی ہے اور سب چیزیں لکھی ہوئی ہے. ایس آر او کا کہلاتا ہے سیکیورٹی ریگولیٹری آرڈیننس. یہ وقتاً فوقتاً منسٹری آف کامرس یا ایف بی آر جو ہے یا پاکستان کسٹمز کی مدد سے جو ہے وہ ایشو کرتا رہتا ہے تاکہ جو امپورٹرز ایکسپورٹرز ہیں ان کو انفارمیشن دے کہ ہم کون سی ڈیوٹی ویو آف کر رہے ہیں اور کون سی لیوائے لے رہے ہیں، یعنی لے رہے ہیں ڈیوٹیز. اب یہاں ایگزمپشن دیکھ لیتے ہیں. سی ڈی کی ایگزمپشن جیسے لیٹ سے یا کسٹم ڈیوٹی کی ایگزمپشن دی ہوئی ہے ایف ٹی اے پر. اب یہ ایف ٹی اے کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایف ٹی اے کی پوری تفصیل بتائیں گے. ایف ٹی اے ابھی آپ کو سمجھنے کے لیے فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. یہ کچھ ممالک کے ساتھ پاکستان کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، جیسے چائنا ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، اور ابھی ترکی کے ساتھ بھی ہمارا ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایسے کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو پروڈکٹ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں، ملیشیا کی جو ہے وہ کنٹری جو ملیشین کنٹری جو ہے وہ کیا کہ ملیشیا گورنمنٹ یہ کرے گی کہ اس ہمارے پروڈکٹ پہ وہاں پر جو ہے وہ کم ڈیوٹی کا ریٹ لگائیں گی تاکہ ہم یہاں سے جب اپنی پروڈکٹ ایکسپورٹ کریں تو ملیشین امپورٹرز جو ہے وہ آسانی سے ہماری پروڈکٹ وہاں امپورٹ کر سکیں، ان کو ہماری پروڈکٹ وہاں سستی پڑے، کم ریٹ پر پڑے، یعنی کم ڈیوٹی میں پڑے.
اسی طرح پاکستان ملیشیا گورنمنٹ بھی پاکستان کو کچھ پروڈکٹ کی لسٹ دیتی ہے اور پاکستان اس کو اپنے لسٹ میں ڈالتا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے چائنا ہے یا ملیشیا ہے، تو وہ پروڈکٹ چائنا سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں پاکستان کے لیے. تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ پروڈکٹ چائنا سے ایکسپورٹ ہو پاکستان کے لیے، اگر پاکستان میں اس کا ریٹ کم ہوگا. اب جیسے مثال کے طور پہ یہاں 20% نظر آ رہا ہے، 20% تو ویسے ہی اس کی ڈیوٹی تھی، جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھا 20% ڈیوٹی اسٹرابری پہ آلریڈی ہے. نیچے آپ کو جو نظر آ رہا ہے ریڈیوس ریٹ وہ آ رہا ہے 16.67%. یہ کب ہے؟ یہ جنوری سے لے کے دسمبر تک آپ کو الاؤ کر رہا ہے، اور وہ بھی صرف ایک ایچ ایس کوڈ پر 7000 پہ. اب 7000 میں کیا ہے؟ پرسیمنس کے اوپر صرف آپ کو الاؤ کر رہا ہے کہ آپ 16.5% کی آپ کو ڈیوٹی ویور ہے. اچھا، اسی طرح ہم نیکسٹ پیج پہ دیکھ لیتے ہیں اور کیا کیا ایگزمپشن ہے. ہمیں سارک کنٹریز سے ایگزمپشن ہے، سارک کنٹریز سے منگائیں گے ہم 5% ڈیوٹی لگے گی. جیسے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے 5% ایگزمپشن، یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو جیسے، تو یہ 5% آپ کو ڈیوٹی لگے گی یہاں پر. ففتھ اسکیجول میں ہے یہ. جب ففتھ اسکیجول میں ہوگا تو آپ کو ایڈیشنل ڈیوٹی بھی نہیں لگے گی، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پھر آر ڈی بھی نہیں لگے گی. اسی طرح سی ڈی ایگزمپشن، کسٹم ڈیوٹی کی ایگزمپشن ہے. اسی طرح چائنا سے، ملیشیا سے بھی ہے. ملیشیا سے آپ منگائیں گے تو 0% ہے، اس میں کوڈ دیے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جن پہ 0% ہے. اسٹرابری اگر منگائیں گے اس پہ 0% ڈیوٹی ہے. جب 0% ڈیوٹی ہوگی تو ایڈیشنل ڈیوٹی بھی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد آر ڈی بھی نہیں ہوگی. تو یہ اس کی ایک بریف انفارمیشن تھی جو ہے وہ کسٹم ٹیرف کے حوالے سے. اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ففتھ کیجول، سکس کیجول بھی دکھائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ تھوڑی تفصیل بتا دیں گے. کچھ آپ کو ایف ٹی ایس بھی دکھائیں گے، آپ کو کچھ جو ہے وہ اس کے بعد ویلیویشن رولنگ کے حوالے سے ہم بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کوئی بھی پروڈکٹ امپورٹ کرنے سے پہلے کسٹم ٹیرف کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا چیزیں دیکھنی ہیں. اس میں امپورٹ پالیسی ہے، اس میں جو ہے وہ ویلیویشن رولنگس ہیں، اس میں جو ہے بینڈ آئٹم لسٹ ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی ریگولیٹری اور لسٹ ہیں جو امپورٹ پالیسی کے اندر آتی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کریں گے تو ویڈیوز آپ تک نہیں آئیں گی، اور جب ویڈیوز نہیں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کی نالج میں اضافہ نہیں ہوگا. جو میرے پاس نالج ہے وہ کم از کم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور الحمدللہ میرے پاس 20-25 سال کی نالج ہے، تو انشاءاللہ وہ ساری نالج میں آپ تک ٹرانسفر کروں گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.